میں نے کہا رات کو میں تمہارے روم میں آؤں گی اور تمہیں پڑھاؤں گی۔ عادل بھی شاید سمجھ چکا تھا کہ میں کمرے میں کیوں آنا چاہتی ہو۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ میں اپنے روم میں پھر وہی ناول لے کر بیٹھ گئی۔ مجھے آج ایک نئی چیز مل گئی تھی۔ میں روم میں بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی کہ رخسار روم میں آئی اور کہنے لگی، آپی امی بہت غصہ کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں آج اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے جو بار بار روم میں بیٹھ جاتی ہے۔ میرا تو آج کام ہو گیا، میں اس نے ہاتھ بھی نہیں بٹایا ہے۔ تو میں نے رخسار سے کہا کہ جا کر امی سے کہہ دو کہ میں ابھی آتی ہوں۔ جب رخسار چلی گئی تو میں نے ناول گرے کے نیچے رکھا اور میں بھی باہر آ گئی۔ امی نے مجھے دیکھا تو غصہ کرنے لگی کہ آج تمہیں ہو کیا گیا ہے جو کمرے میں ہی گھسی ہو، کب سے؟ تو میں نے امی سے کچھ نہیں کہا اور ان کا کام میں ہاتھ بٹانے لگی۔ رات کا کھانا کھا کر ہم سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں امی اور ابو کے سونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب امی اور ابو اپنے روم میں سونے چلے گئی اور رخسار بھی سو گئی تو میں چپ چاپ اٹھی اور عادل کے کمرے میں جانے لگی۔ میں عادل کے کمرے کے پاس گئی تو عادل کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ میں نے دروازے سے جا کر دیکھا تو عادل کی پیٹھ دروازے کی طرف تھی اور وہ موبائل میں وہی پکچر دیکھ رہا تھا، اور عادل کا حال بے حال ہوا جا رہا تھا۔ عادل کو اس طرح سے دیکھ کر میرے بھی پسینے چھوٹنے لگے۔ میں جلدی سے عادل کے دروازے سے ہٹ گئی اور اپنے روم میں جانے لگی، لیکن میرے پیروں میں جیسے طاقت ہی نہیں بچی تھی۔ میرا دل بے چین ہوا جا رہا تھا۔ میرے قدم اپنے آپ عادل کے روم کی طرف جانا چاہتے تھے۔ میں پلٹی اور پھر سے بھائی کے روم کی طرف جانے لگی۔ میں دروازے کے پاس پہنچ کر دیکھا تو بھائی پھر سے وہی کام کر رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا، بھائی کیا تم جاگ رہے ہو؟ میری آواز سن کر بھائی تھوڑا سا ہٹ بڑھا گیا۔ اس نے جلدی سے موبائل سے وہ فلم ہٹائی اور اپنے آپ کو سنبھالنے لگا، اور پھر بولا، آپی آپ آ جائیں۔ دروازہ کھول کر اندر گئی تو بھائی بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اب بھی اس کے چہرے سے صاف پتا چل رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ میں جا کر بھائی کے سامنے بیٹھ گئی۔ بھائی نظر جھکائے بیٹھا تھا۔ میری حالت بھی شاید بھائی سے چھپی نہیں تھی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز سے بھائی سے پوچھا، بھائی کیا ہوا ہے؟ اتنی سردی میں بھی تمہیں پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ تو بھائی کچھ نہیں بولا۔ میں نے بھائی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور پھر کہنے لگی، بھائی تم مجھے بتا سکتے ہو جو تمہاری پریشانی ہو؟ تو بھائی کہنے لگا کہ آپی میری پریشانی آپ سے چھپی نہیں ہے۔ آپ جانتی ہے کہ مجھے کیا پریشانی ہے، اور میں بھی جانتا ہوں کہ آپ کیا چاہتی ہیں۔ میں جب سے کالج سے آیا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا کیا حال ہوا جا رہا ہے۔ تو میں نے بھائی سے کہا کہ چاہتی تو میں بھی وہی ہوں، لیکن ڈر لگتا ہے۔ تو بھائی کہنے لگا کہ ڈر کیسا؟ ابو امی تو اپنے روم میں سو رہے ہیں اور رخسار بھی سو گئی ہے، ہم دونوں اس کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں دروازہ بند کر کے آتی ہوں۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ میں بھائی کے بستر میں رضائی اوڑھ کر لیٹ گئی اور بھائی بھی میرے پاس ہی آ کر لیٹ گیا۔ پھر بھائی میرے کپڑے اتارنے لگا۔ میں نے بھائی سے منع کیا کہ کپڑے مت اتارو، تو بھائی کہنے لگا کہ کپڑے نہیں اتاروں گا تو کام نہیں ہوگا۔ بھائی نے اپنی ضد کی اور میرے ساتھ وہی کام کرنے لگا جو ناول میں لکھا تھا۔ میں پہلی بار کسی کے قریب گئی تھی تو مجھے بہت عجیب ہو رہا تھا، تو میں نے بھائی سے منع کیا کہ بھائی رہنے دو، مت کرو، مجھے کچھ نہیں کروانا ہے۔ بھائی کہنے لگا کہ آپی پہلے پہلے تھوڑا عجیب ہوگا، پھر مزہ آنے لگے گا۔ بھائی اپنا کام پورا کر لیا۔ جب بھائی کام کر کے ہٹا تو میں اپنے کپڑے صحیح کرنے کے لیے اٹھی تو میں نے دیکھا کہ بیڈ کی چادر خراب ہو چکی تھی۔ میں نے بھائی سے کہا کہ بھائی یہ چادر کا کیا کرے اب؟ تو بھائی کہنے لگا تم اسی وقت لے جا کر اسے دھو دو، نہیں تو پھر صبح امی نے دیکھ لیا تو کام خراب ہو جائے گا۔ میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا یہ کام کرنے کو، کیونکہ میری حالت بہت خراب تھی۔ میرا بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن امی کے ڈر سے میں نے بیڈ سے چادر اتاری، واش روم میں لے جا کر دھونے لگی۔ میں نے چادر دھو کر واشنگ مشین میں سکھا کر پھر سے بیڈ پر بچھا دی اور اپنے روم میں سونے چلی گئی۔ میں اپنے روم میں گئی تو رخسار جاگ رہی تھی۔ رخسار مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپی آپ کہاں گئی تھی اتنی رات؟ میں نے رخسار سے کہا کہ کہیں نہیں گئی تھی، وہ مجھے اس ٹائم واش روم آ گئی تھی تو میں واش روم میں
गई थी तो रुखसार मुझसे पूछने लगी कि आपी आप ठीक है। तो मैंने कहा हाँ ठीक हो, बस थोड़ा दर्द है, सुबह तक वो भी ठीक हो जाएगा। फिर मैंने रुखसार से कहा रुखसार तुम सो जाओ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। और मैं भी बिस्तर पर लेट गई और वही सब सोचने लगी कि आज भाई के साथ मुझे कितना मजा आया है, और सोचने लगी कि ऐसा मौका और कब मिलेगा। और यही सब सोचते सोचते पता नहीं मैं कब सो गई। सबसे पहले मैं भाई के रूम मैं गई भाई को जगाने। मैं भाई के कमरे में गई तो भाई कल वाली हालत में सो रहा था। भाई का पूरा बदन एकदम दूध जैसा सफेद था। भाई की तरफ से मेरा नजरिया बिल्कुल बदल चुका था। मैं भाई के पास जाकर बैठ गई और उसके बालों को सहलाने लगी और अपने हाथों से उसके गाल भी सहलाने लगी। भाई इतना बेखबर था कि उसे होश ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने घड़ी देखा तो 7 बज चुके थे। मैं भाई का हाथ हिला के उसे जगाने लगी। भाई उठा तो मुझे देखकर कहने लगा, निम्रा आपी आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने कहा मैं तुम्हें जगाने आई थी, कॉलेज नहीं जाना, देर हो रही है। तो भाई कहने लगा, आपी जाना तो है कॉलेज, लेकिन मेरे बदन में बहुत दर्द हो रही है। मैंने पहली बार रात में मैं आपके साथ किया, वो सब किया था। शायद इसीलिए ये कहते हुए भाई ने मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछने लगा, आपी क्या आपको कुछ नहीं हुआ? तो मैंने कहा भाई मेरा तो आपसे भी ज्यादा बुरा हाल था, बिस्तर से उठा ही नहीं जा रहा था। तो मैंने दर्द की दवाई खाई और फिर जाके नहा लिया, तब जाके थोड़ा आराम मिला। तुम भी उठो, जल्दी से नहा लो और नाश्ता करके दवाई खा लो। तो भाई कहने लगा, आपी मुझे बिल्कुल ना आना नहीं है, इतनी ठंड हो रही है, इतनी सुबह मैं नहीं नहा सकता। तो मैंने कहा कि तुम्हें नहाना ही पड़ेगा। तो भाई कहने लगा ठीक है, अभी मैं नहा लेता हूँ, लेकिन मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगा, आप अम्मी को समझा देना। तो मैंने कहा ठीक है, लेटे रहो, मेरी तबीयत ठीक हो चुकी है, अगर तुम्हारी सिर्फ रहेगी तो कोई मसला नहीं, जब तुम्हारा दिल करे तब उठ जाना। तो भाई